مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ربیع الاول کے جو 12 دن گزرے ہیں، بہت ہی گہما گہمی کے دن، ان دنوں میں تو آپ ہمارا یہ پروگرام نہیں دیکھ سکے، ظاہر ہے اسپیشل ٹرانسمیشن لائیو پروگرام چل رہے تھے، اور ربیع الاول کے حوالے سے ربیع الاول کا پروگرام شروع ہونے سے پہلے، یعنی پہلی ربیع الاول سے پہلے جو ہے وہ جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا تھا، اب تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، نہیں یاد ہے نا؟ مجھے یاد ہے، ہبہ پر بات ہو رہی تھی، تحائف دینے پر بات ہو رہی تھی کہ تحائف دینے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ تحفے دینے کی بات چل رہی تھی، اور ایسے مفتی صاحب جو ہیں کہہ رہے تھے کہ تحفے دینے چاہیے، محبت بڑھتی ہے، تو میں نے ایک سوال کر لیا تھا کہ وہ جہاں تحائف جو ہیں وہ آج کل انویسٹمنٹ کے طور پر بھی دیے جاتے ہیں، مثلا بہت سے تحفے جو ہیں وہ دے دیے جائیں، اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ اعلیٰ افسران کو تحفے دیے جاتے ہیں تاکہ ان سے فائلیں آگے بڑھوائی جائیں، حکام کو تحفے دیے جاتے ہیں تاکہ ان سے اپنے مسائل جو ہے نکلوائے جائیں۔ اب تو رواج گیا دیتے ہیں تاکہ پیر صاحب جو ہیں خوش ہو کے جو ہے انہیں کچھ عملیات سے نوازیں یا کچھ خلافت وغیرہ دیں۔ تو بات یہاں تک آ پہنچی ہے۔ ہبہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کی اپنی فقہی اور شرعی حیثیت ہے، اور اس پر میں نے بہت تفصیل سے بات کی تھی۔ ہبہ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس پر میں بات کر چکا تھا۔ اب یہ تھا کہ ہبہ کی قسمیں کیا ہوں گی اور ہبہ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ سے میری درخواست ہے کہ کچھ بہن بھائیوں نے مجھے اس دوران جو ہے خطوط لکھے تھے پروگرام کے حوالے سے، وہ خطوط میں نے مفتی صاحب کے حوالے کیے اور ان کے جوابات آپ کو بھیج دیے گئے ہیں۔ اگر آپ تک ہماری کال نہیں مل پاتی، ہم تک آپ کی کال نہیں پہنچ پاتی، ہماری آپ سے براہ راست بات نہیں ہو سکتی، ویسے تو ٹیلی فون لائنیں کھلی ہوئی ہیں، آپ چاہیں تو اس پروگرام میں براہ راست شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اتفاقاً لائن پر لوڈ ہوتا ہے، بات نہ ہو سکے، تو آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پروگرام ہے انچارج پروگرام آپ کے مسائل کا حل، ARY QTV D120 سائٹ کراچی، یاد رہے گا نا؟ چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے گزاری ربیع الاول؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بہت فضل رہا، بہت کرم رہا، اس مرتبہ رونقیں کچھ زیادہ نہیں تھیں؟ الحمدللہ بہت زیادہ؟ جی جی الحمدللہ، بہت گہما گہمی، بہت چہل پہل، سب کچھ، چھوٹے بڑوں نے سب نے خوب حصہ لیا۔ اچھا، ہبہ پر بات ہو رہی تھی تو ہبہ کی شرائط وغیرہ پر بات ہو گئی تھی۔ اب میں چاہوں گا ذرا یہ بتایا جائے کہ ہبہ کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، مطلب کسے ہم ہبہ کہیں گے اور کون سی چیز رشوت میں شامل ہو جائے گی؟ دیکھیں، ہبے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ ہبہ کے حوالے سے جو پروگرام کے ابتدا میں ہم نے تعریف بیان کی تھی کہ ہبہ جو ہے وہ بلا عوض ہوتا ہے، بغیر عوض کے، بغیر کسی لالچ کے دوسرے کی ملکیت میں اپنے مال کو منتقل کر دینا، یہ ہبہ کہلاتا ہے شرعی اعتبار سے۔ اور اس کے مقابلے میں رشوت اس بات کا نام ہے کہ اس سے کوئی فوری طور پر فائدہ حاصل کیا جائے، یا ابھی نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، یعنی آئندہ دور زمانے رس نتائج نکالے جائیں۔ جی جی جی، تو اس کا نام جو ہے رشوت ہے۔ جیسے کہ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں پر الیکشن وغیرہ میں لوگ جیتتے ہیں تو ویسے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور بلکہ ملاقات بھی کبھی نہیں ہوتی، بلکہ ووٹ بھی اس کے خلاف دوسرے کو پارٹی کو دیتے ہیں، لیکن جب وہ جیت جاتا ہے تو پھر بہت سارے مٹھائی کے ٹوکرے اور پھلوں کے ٹوکرے اور دیگر چیزیں، بہت سارے تحفے لے کے پہنچ جاتے ہیں، اور اس امید پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایک پوسٹ پہ آ گیا، کل کو مجھے اس سے کام پڑے گا تو ذرا نکلانے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ سراسر رشوت کی صورت ہے۔ اور ہبہ جو ہوتا ہے وہ للہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھتے ہوئے ایک مسلمان کو خوش کرنے کے لیے، نوازنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لڑکے لڑکی آپس میں دیتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی لکھا کہ وہ گناہ کی رشوت ہے۔ وہ جو تحفہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو محبت میں دیتے ہیں، کہنے کو محبت ہے وہ، کیونکہ غیر شرعی محبت ہے، ناجائز محبت ہے، تو وہ بھی رشوت ہی کی صورت ہے، وہ زنا اور گناہ کی رشوت ہے وہ۔
اچھا بعض لوگ انتقاماً جو ہے وہ ہبا کرتے ہیں. یہ اب آپ کہیں گے انتقاماً ہبا کرتے ہیں کہ یہ مال میں فلاں بیٹے کو تو نہیں دوں گا, یہ مکان میں فلاں بیٹے کے نام کر کے جاتا ہوں, مطلب انتقام لینے کے لیے وہ ہبا کر دیا زندگی میں. تو کیا ایسی صورت جو فی الحال ہمارے ہاں آ گئی ہے کہ مکان وغیرہ جو ہے والدین نے اس کے پہلے حصے بکھرے کر دیے اور کسی کو زیادہ ہبا کر دیا, کسی کو کم کر دیا, اس کی کوئی گنجائش؟ دیکھو پہلے تو اس کیفیت پہ بات کرتے ہیں جو آپ نے بیان کی ہے, انتقاماً ہبا کرنا, انتقاماً ہبا کرنے والی, یا انتقاماً اس سے مال کو روک لینا, دوسری صورت یوں کہی جائے گی. روک دیا اسے. لیکن شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ ماں باپ اگر اپنی اولاد کو کچھ ہبا کرنا چاہیں تو اس میں ان کی برابری کا لحاظ کرے اور کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہ کرے, حتیٰ کہ لڑکے لڑکی کا بھی فرق نہ کرے. اچھا ہبا میں یہ فرق نہیں ہوگا؟ ہاں, جیسے وراثت میں ہوتا ہے. جی جی, وراثت کا مسئلہ الگ ہے, وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے. اچھا زندگی میں اگر کوئی ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنی وراثت تقسیم کر رہے ہیں تو وہ وراثت نہیں ہے, وہ ہبا ہی ہے. تو لڑکی کو بھی اتنا دیا جائے جتنے لڑکے کو دے رہے ہیں, اور اس کی واضح حدیث موجود ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ چیز دو تم, تو میرے والد نے مجھے جو ہے ایک غلام تحفے کے طور پہ دیا. تو میری والدہ اس پہ راضی نہ ہوئی اور کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ. تو وہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام ہبا کر دیا ہے, آپ گواہ ہو جائیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری ان کے علاوہ بھی اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میری اور بھی اولادیں ہیں. تو فرمایا کیا تم نے ہر ایک کو ایک ایک غلام دیا ہے, ان کو بھی اسی کے مثل دیا ہبا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے ظلم کی تقسیم پر گواہ مت بناؤ. ہاں. اچھا یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک بیٹا بہت چہیتا ہوتا ہے یا ایک بیٹی بہت, اسے زیادہ مال دیا جاتا ہے, اگر ہبا کر رہے ہیں تقسیم ہو رہا تو ایک بیٹے کو زیادہ دیا, باقی کو تھوڑا تھوڑا دے دیا. اچھا اس میں اب صورت آ جاتی ہے, دیکھیں ایک عام حالات میں تو برابری کا حکم دیا ہے, لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہیں. اس میں علماء نے واضح لفظوں میں لکھا کہ اگر کوئی اولاد نیک ہے, پرہیزگار ہے, عبادت میں مصروف ہے یا علم دین میں مصروف ہے, تو اس کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اگر ماں باپ اس کو زیادہ دیں تو بہت اچھی بات ہے. خدمت گزار بھی ہو سکتی ہے. ہاں خدمت گزار ہے. ایک اولاد بالکل نافرمان ہے, ماں باپ مر رہے ہیں, پوچھنے کے لیے نہیں آتے ہیں, تو اگر ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ پہ زیادتی کر رہے ہیں, یا وہ لوگ جو گناہوں میں پڑے ہوئے, ماں باپ کو پتا ہے کہ ان کو دیں گے تو یہ پھر عیاشی میں اڑا دیں گے, گناہوں میں اڑا دیں گے, تو ان کو اگر ان وجوہات کی بنا پر کم بھی دیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا یہ تو گیا. تو ہبا کی قسمیں کیا کیا ہوں گی؟ دیکھیں ہبا کی قسمیں کس اعتبار سے ہبا کی قسمیں, مطلب یہ کہ کیا چیز ہبا نہیں کی جا سکتی؟ ہاں دیکھیں ہبا تو ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے آپ اس کو ہبا نہیں کر سکتے. اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر اس پہ تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو پھر انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین, پھر حاضر ہوتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. مانگتا ہوں عطا مانگتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہ ہبا کی اقسام پر بات ہو رہی تھی, لیکن میرے ساتھ کراچی کی نازیہ رشید ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. پہلے السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن کیسی ہیں آپ؟ بھائی جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے کوئی زیر تعمیر فلیٹ بک کرایا اور آگے دوسری پارٹی کو کچھ زیادہ قیمت پر بیچ دیا. اب اس پارٹی سے ہر ماہ قسط لے کر اپنا کمیشن رکھا اور باقی قسط جمع کرا دی. کیا ایسا کرنا شرعن جائز ہے؟ اچھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ جو کسی کا مقام پیدائش بھی نہ ہو اور نہ ہی اس کے ماں باپ یا بیوی بچے وہاں رہتے ہوں, لیکن اس کے بہن بھائی وہاں رہتے ہوں, تو کیا یہ جگہ اس شخص کے لیے وطن اصلی بنے گی؟ اچھا. تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے والدین ایک شہر میں رہتے ہیں اور بیوی بچے دوسرے شہر میں رہتے ہیں, دونوں شہروں کے درمیان شرعی مسافت بھی ہے. اب بیچ کے راستے میں وہ قصر نماز پڑھے گا یا پوری پڑھے گا, جبکہ دونوں طرف وطن اصلی ہی کہلائے گا شاید. اچھا. اور چوتھا سوال میرا یہ ہے, ایک منٹ ہاں دیکھ لیجئے کیا کیا لکھ کے رکھا ہوا ہے آپ نے. وہ میں دیکھ رہی ہوں, ایک منٹ. ہاں دو افراد. جی چوتھا سوال غلط صفحہ تو نہیں پلٹ گیا؟ جی کبھی آپ کپڑوں کی لسٹ گنانا شروع کر دیں مجھے. جی چوتھا سوال یہ, دو افراد ایک کاروبار میں شریک ہیں, ایک شریک نے کسی سے کوئی کاروباری معاملہ کیا اور پیمنٹ کرنے سے قبل اس کا انتقال ہو گیا. اب کیا وہ شریک دوسرا جو ہے کیا وہ پیمنٹ کرے گا, اس پہ واجب ہے, جبکہ اس کو اس معاملے کا صحیح علم نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے.
اور کوئی بات؟ اچھا، یہ تھی نازیہ اور اب ہے میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے شازیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شازیہ. میرے 3 سوال ہیں. جی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کارٹون مووی بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام میں کارٹون مووی بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا. اگر ہم کسی بے جان چیز کا کارٹون بناتے ہیں جیسے بوتل وغیرہ کا اور اس کے ہاتھ پیر نکال دیں یا کسی گڑیا وغیرہ کا کارٹون بنا لیں تو یہ اسلام میں جائز ہوگا یا نہیں؟ اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بینک میں جاب یا انٹرنشپ کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ اچھا. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میری امی کا وضو نہیں رکتا ہے تو ان کو بیماری بھی ہے، وہ اس کا علاج بھی کر رہی ہیں، تو اس کے لیے کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ اچھا بس ٹھیک میرے ہے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بات کرتے ہیں ابھی. جو اس سے پہلے ہبہ کی اقسام پر بات ہو جائے تو پھر یہ سوالوں کے جوابات کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ہبہ کی اقسام جو ہے بعض فقہا نے جو بیان فرمائی وہ 2 ویسے بیان کی ہیں. ایک تو ہبہ تملیک کہلاتا ہے اور ایک دوسرا ہبہ اسقاط کہلاتا ہے. ہبہ تملیک تو وہ عام ہبہ کو کہتے ہیں جو ہم تحفتاً کوئی چیز کسی کو دے دیتے ہیں. لیکن ہبہ تملیک کی صورت یہ، اسقاط کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی پر کوئی قرضہ آپ کا ہے یا آپ نے کسی کو کوئی مال دیا جو لوٹائے گا وہ آپ کو واپس، تو اب آپ اسے کہتے ہیں میں نے آپ کو ہبہ کر دیا یا آپ وہی آپ رکھ لیں، بس میں واپس نہیں لیتا. تو اب اصل میں آپ نے اپنا حق جو ہے اس پر سے ساقط کر دیا، تو اسقاط کہتے ہیں ساقط کرنے کو. تو یہ ہبہ کی دوسری قسم کہلاتی ہے کہ آپ اس کو حق ساقط کر رہے ہیں اپنا. تو یہ موٹی موٹی 2 قسمیں فقہا نے اس کی بیان کی ہے. اچھا. جی اچھا، مذاق میں ہبہ ہوتا ہے؟ دیکھیں مذاق میں ہبہ، مذاق میں ہبہ کر دیا. ہاں دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دوستوں میں کہتے ہیں ہاں بھائی ہمیں کچھ کھلاؤ، ہمیں کوئی مٹھائی کھلاؤ یا کھانا کھلاؤ آج، تو وہ بھی ہنستے ہوئے کھلائے دیتا ہے یا لا کے دے دیتا، کوئی چیز کوئی مانگ رہا ہو وہ ہنستے ہوئے دے دیتا ہے، سچ مچ دے دیتا ہے اور وہ لے لیتا ہے، تو پھر ہو گیا ہبہ ہو جائے گا. جی جی. اچھا، ہبہ کر کے مطلب وہ ہوتا ہے کہ مذاق میں کوئی چیز ایسی ہبہ کر دی، آپ نے کہا جی یہ کپ یار مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں کہا اچھا یار رکھ لو اپنے پاس، رکھ لیا. اس کے بعد پھر میں نے کچھ دن کا مجھے خیال آیا کہ غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے واپس لے لیا. ہبہ واپس ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں ہبہ واپس کرنا بہت سخت ناپسندیدہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مثال دی ہے جیسے کتا قے کر کے چاٹتا ہے، اسی کی مثال ہبہ واپس کرنا ہے. لیکن بہرحال یہ اگرچہ کہ برا ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی اپنے ہبہ کو واپس کرتا ہے تو اس میں پھر 7 شرائط کا خیال رکھا جائے گا. اچھا. جی ہاں، وہ 7 شرائط میں سے 7 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی جائے تو واپس ہو سکتا ہے، واپس ورنہ واپس نہیں ہو سکتا. اس میں مختصراً عرض کر دوں اگر آپ فرمائیں تو. ہاں میں ذرا ایک کال دوں، مسز خالد ہیں حیدرآباد سے، وہاں سے ان کی کال ڈراپ نہ ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرا سوال یہ ہے کہ نا میری امی اور ابو گئے تھے حج پہ، تو 3 دن گزرنے کے بعد میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ میری امی کی جو عدت ہے وہ کیا وہاں سے شروع ہوتی ہے یا پاکستان میں آ کے شروع ہوتی ہے؟ اچھا. اور عدت میں کس کس سے پردہ ہونا چاہیے یہ بھی مجھے نا ایک پوچھنا تھا آپ سے. اچھا ٹھیک ہے بہن، بات کرتے ہیں. ذرا میں یہ ہبہ کے اس پر بات کر لوں، ذرا ان سے شرائط وغیرہ پر بات کریں. جی. تو اس میں دیکھیں 7 باتیں میں نے ذکر کی، ان میں سے دیکھیں ایک تو یہ کہ زیادت متصلہ جسے کہا جاتا ہے. فقہا نے بیان کیا کہ اگر کسی نے کوئی ہبہ لیا، مکان کسی کو ہبہ کیا، مکان کے اندر اس نے کوئی کمرہ میں تعمیر کرا لیا اور کچھ کام کرا لیا، تو ایسی صورت میں اب اس کو ہبہ کو واپس نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے کچھ زیادتی کر دی یعنی کچھ بڑھاوا کر دیا ہے. تو اسی طرح دوسری ایک بات یہ ہے کہ جس کو ہبہ کیا گیا ہے وہ مر گیا تو اب بھی ہبہ واپس نہیں لیا جا سکتا. تیسری بات یہ کہ جس کو ہبہ کیا تھا تو اس نے ہبہ کے عوض میں فوری طور پہ کوئی چیز دے دی تھی آپ کو، بدلے میں چھوٹی یا بڑی یا اگرچہ اس کی قیمت کے برابر کی نہیں ہے لیکن سمجھ میں آتا کہ یہ بدلے میں دی ہے اس نے، تو پھر بھی آپ اس کا واپس ہی نہیں لے سکتے اس ہبہ کو. پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ جس کو ہبہ کیا گیا تھا اس نے آگے کسی کو دے دی یا بیچ دی اس چیز کو، تو اس کی ملکیت سے نکل گئی تو اب بھی آپ واپس نہیں لے سکتے. پانچویں چیز یہ ہے کہ میاں نے اپنی بیوی کو ہبہ کیا تو اب بھی واپس نہیں لے سکتا کیونکہ زوجیت کا جو رشتہ ہے یا بیوی نے میاں کو ہبہ کیا کوئی تو وہ واپس نہیں لے سکتے. یہ اس رشتے داری کے تقاضوں کے خلاف ہے کوئی چیز دے کر واپس لینا. اسی طرح کوئی اپنے رشتہ دار کو دی کوئی چیز جیسے بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں تو ان کو کوئی چیز تو یہ رسم قرابت داری کے خلاف ہے کہ کوئی چیز دے کر واپس لینا. تو شریعت مطالعہ اس میں بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کوئی چیز دے کے ان سے واپس لیں.
फिर तीसरी बात ये, सातवीं बात यह है कि जिसको हिबा किया गया था, मतलब कोई सामान दिया था, वो सामान उसने यूटिलाइज करके ख़त्म कर दिया, ये वो चीज़ ख़त्म हो गई, टूट गई, फूट गई, ख़त्म हो गई, हलाक हो गई, तो अब भी आप वापस नहीं ले सकते। ये बात हो गई। जी जी। अच्छा, पहले सवालों के जवाबात की तरफ आते हैं। इस पर तो बड़ी बातें हो सकती हैं और मैं तो चाहता हूं कि इस मामले पे तफसील से बात होनी चाहिए। नाज़िया ने पूछा, ज़ेर तामीर फ्लैट हमने बुक कराया था जी जी खुद, फर्ज कीजिए 5 लाख का था, जी जी मैं आपको बेच दिया 10 लाख का, जी। अब जो पैसे आपसे किस्तों में आ रहे हैं उससे वो वहाँ अदायगी हो रही है और बाकी तो ज़ाहिर फिर प्रॉफिट हो ही गया, तो क्या ये जायज़ है? देखें, बात यह कि ज़ेर तामीर फ्लैट या फ्लैट बुक करवाना, अगर हम इसको शरई एतबार से देखें, ये बै की अक़साम में से बै इस्तिस्ना में आता है। और बै सलम तो होती नहीं है, क्योंकि बै सलम में हमारे यहाँ पर कब्ज़ा ज़रूरी होता है। एक ही नशिस्त में पूरी की पूरी कीमत की अदायगी ज़रूरी होती है, तो वो तो होती नहीं है, तो ये बै इस्तिस्ना में आती है। तो बै इस्तिस्ना के अंदर आपके पास वो चीज़ तो कब्ज़े में आई नहीं अभी, शरीयत ने ज़रूरतन आपको इजाज़त दी थी कि उस चीज़ को आप परचेज़ कर लें, तो अब वो आपने परचेज़ कर लिया, आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, लेकिन आगे इसको बेचने के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ मौजूद हो और आपके कब्ज़े में हो। अच्छा। तो वो चीज़ तो अभी मौजूद ही नहीं है, वो तो ज़ेर तामीर है, या है तो ऐसी हालत में जो काबिल इस्तेमाल ही नहीं है। 10 साल भी हाथ में नहीं आएगी। हाँ, तो अच्छा, एक ये बै बातिल है। एक नाज़िया बहन छोटा सा वक्फा ले लें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम। बहन नाज़िया, आपका पहला सवाल ये था कि फ्लैट ले लिया, उसे ज़्यादा कीमत पर कहीं और दे के उसकी किस्तें, तो मुफ्ती साहब फ़िक़ही एतबार से बताते हैं कि ये जायज़ नहीं है, इसलिए कि वो आपके कब्ज़े में नहीं आया, उसे आगे नहीं दिया जा सकता। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस है, ला तबे मा लैसा इंदक, जो चीज़ तेरे पास नहीं है वो तू आगे ना बेच। तो ये बै सलम के अंदर भी यही हुक्म है कि वो उसके सामान को आगे नहीं बेच सकते आप जब तक कब्जे में ना आ जाए। बै इस्तिस्ना के भी यही हुक्म है, जब तक ये चीज़ बन के आपके पास ना आ जाए आप उसको आगे नहीं बेच सकते। फिजिकल पोजीशन जरूरी है। आम बै के अंदर भी ये हुक्म है कि वो चीज़ आपके कब्जे में ना आ जाए तो आप आगे नहीं बेच सकते। अच्छा, इन्होंने कहा था कि जनाब वतन असली कौन सा है, जहाँ पैदा हुए या जहाँ पैदा खुद तो नहीं हुए लेकिन बहन भाई या दूसरे अजीज अकारिब वहाँ रहते हैं, तो असली वतन असली कौन सा होता है? देखिए, वतन असली वहाँ होता है कि जहाँ पर जहाँ बंदा पैदा हुआ उसके माँ बाप हों। तो अब अगर पैदा तो वो कहीं और हुआ, अब माँ बाप भी नहीं है वहाँ पर और वहाँ से वो जगह भी छोड़ चुका है, तो अब वो वतन असली नहीं रही। अब जहाँ पे जाके उसने मुस्तकिल ठिकाना बना लिया तो वो उसके लिए वतन असली है। अच्छा, इन्होंने कहा कि तो बहन भाई होना वो वतन असली नहीं बनाएगा। बिलफर्ज माँ बाप थे, एक शहर है, माँ बाप का इंतकाल हो गया और ये उस जगह से मूव करके कहीं और चला गया मुस्तकिल तौर पे, इसका कोई माल असबाब भी नहीं है वहाँ पर, तो अभी इसका वतन असली नहीं रहा। अच्छा, इन्होंने कहा कि दो शहरों के दरमियान का फासला जो है वो शरई फासला हो जाता है और एक शहर से दोनों जगह जो है, अब उसका वतन असली कौन सा होगा? यहाँ भी उसका घर है, यहाँ भी उसका घर है। देखिए, वहाँ पे माँ बाप है उसके, वो वतन असली है। यहाँ पर बीवी बच्चों के साथ रह रहा मुस्तकिल बुनियादों पर, ये भी वतन असली है। अब ये कहती है कि दरमियान में जो सफर कर रहा है तो उसमें कसर पड़ेगा नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो बात यह कि इन दोनों शहरों के दरमियान में अगर मुद्दत मुसाफत है यानी 92 किलोमीटर्स, तो ऐसी सूरत में फिर ये उसमें कसर पड़ेगा। लेकिन अगर 92 किलोमीटर्स नहीं है तो ऐसी सूरत में फिर ये वहाँ पर कसर नहीं करेगा, पूरी ही पड़ेगा, पूरी नमाज पड़ेगा। अच्छा, अगर दो अफराद ने कारोबारी मामला तय किया, उसमें से एक का इंतकाल हो गया, दूसरा उसकी अदायगी करेगा? यानी दो शरीक हैं, दो शरीक हैं। हाँ। तो एक शरीक ने किसी से कारोबारी मामला किया था और सामान खरीदना, पेमेंट अब नहीं की, हाँ, और इंतकाल हो गया। हाँ, अब ये बात अगर जाहिर है, खुली हुई है, मालूम है कि ये जो सामान खरीदा गया, जो पार्टनर ने खरीदा था, इसी कारोबार के लिए खरीदा था जो ये दोनों मुश्तरका तौर पर कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि वो इसका वकील है। तो अब वकील की हैसियत से उसको पेमेंट करेगा वो, क्योंकि कारोबार के लिए खरीदी गई है, जबकि ये साबित हो कि ये उसी के लिए खरीदा गया था। अच्छा, बहन शाजिया की कॉल थी, कहते हैं कार्टून मूवी बनाना जायज है? देखिए, कार्टून इन्होंने कहा कि बेजान अशिया के, जैसे बोतल के हाथ पैर निकाल दिए या गुड़िया वगैरह ऐसी है। तो बात यह कि तस्वीर हो या मूवी हो, खैर मूवी का तो एक अलग मसला हो गया, तस्वीर के बारे में भी यही बात है कि अगर वो किसी जानदार की हिकायत ना करे, उसको देखकर एक जानदार मतलब के जहन में ना आए,
تو ایسی صورت میں وہ تصویر نہیں ہے. تو کارٹون وغیرہ عام طور پہ یہ جو انہوں نے بیان کیے ہیں وہ تو ایسے نہیں ہوتے. صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے, یہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے, تو اس میں حرج نہیں ہے. پھر مووی کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے, اور اکثر علماء اس وقت جوازی کے قائل ہیں. بعض علماء مووی سے بہرحال منع کرتے ہیں, ان کا اپنا ایک نظریہ, ان کے اپنے دلائل ہے, وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے. لیکن اکثر علماء اس وقت دنیا میں مووی کے جواز کے قائل ہیں, اور ان کے بھی دلائل ہے. تو اگر مووی بنائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے, جائز ہے. اچھا, اب وہ پوچھتے ہیں بینک میں ملازمت یا انٹرنشپ کرنا. دیکھیں, بینک کے اندر ملازمت کرنا یا انٹرنشپ کرنا, اس میں بات یہ دیکھی جائے کہ ملازمت کے حوالے سے اگر اسلامک بینک ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر سودی بینک ہے, کنونشنل بینک ہے, تو اس کے اندر بھی حرام اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام نہ کر رہا ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و شاہدیہ و کاتبہ. اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر, یعنی سود لینے والے پہ, سود دینے والے پر, اور اس کے اوپر گواہ بننے والے پہ, اس کی ڈیلنگ پر, اور اس کی کتابت کرنے والے پر. تو ان 4 کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر رہا تو بہرحال اس کی بینک کے اندر نوکری حرام نہیں ہے, اور اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر تقوی کی بات کرتے ہیں, افضل کے ہونے کی بات کرتے ہیں, تو بچنا بہتر ہے. آج کل تو ایک نیا کلچر آ گیا نا, ہر کنونشنل بینک نے ایک ونڈو بنائی ہوئی ہے اسلامی بینکنگ. جی جی, سب کر رہے ہیں. اب وہ سارے بینک جو ہیں کنونشنل بینک, انہوں نے ایک جو ہے وہ کھاتا الگ کھولا ہوا ہے. جی جی. اب وہ پتہ نہیں وہ پیسے تو اسی ونڈو سے لیتے ہوں گے, لیکن وہ تجاری تو ایک ہی ہوتی ہوگی. تب یہ بتائیے کہ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں, تجوری کے ایک ہونے یا نہ ہونے سے اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ فی زمانہ مال کا جو معاملہ ہے اس میں اموال کا مکس ہو جانا یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا. خود اگر ایک اسلامک بینک بھی کر رہا ہے اور دوسرا اس میں کوئی مطلب کہ کنونشنل نہیں ہے, اس کا یہ پیسہ سارا کا سارا جائے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی کوئی الگ سے وہ فزیکل اس میں ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے کہ یہ پیسہ اس کا, یہ پیسہ اس کا. یہ سارے کے سارے لیجر ہوتے ہیں, ان کھاتوں کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی اس کی رقم اتنی ہے, اس کی رقم اتنی, اس کی رقم اتنی ہے. تو اسی طرح سے اس کی تمیز کی جاتی ہے. صرف حساب کتاب ایون یہ ہے کہ آپ اگر اپنا بھی اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں جس میں آپ کوئی سود کا لین دین نہیں کرتے, تو اس کے آپ کی رقم بھی تو اسی جگہ پہ جائے گی جہاں پہ سب کی رقم جاتی ہے. یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضیہ ہیں سعودی عربیہ سے, ان سے بات کر لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن, بہت اچھا ہے, بہت ہمیں ایسے معلومات ملتی ہے, بہت شکریہ. اور بات ایسی یہ کرنا تھی کہ میں ہو گئے اور کر سکتی ہوں. نہیں, یہ اصل میں یہ جو نوائز پیدا ہو رہی ہے نا, یہ آپ کے فون میں جو شور, آپ لینڈ لائن سے فون کر رہی ہیں؟ نہیں جی, موبائل سے فون. اچھا, موبائل سے کر رہی ہیں. اچھا, اب بتائیے ذرا, کچھ کلیئر ہوئی ہے بات. یہ موبائل آپ کا بات نہیں کرنے دینا چاہتا. اچھا, یہ لائن خراب ہو گئی ہے. اب یہ لاہور سے ہمارے ساتھ بھائی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھجن. جی بھائی, بھجن کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ ابوبکر صدیق صاحب آئے ہوئے ہیں. جی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھ نہیں رہے؟ پہلی دفعہ نہیں آیا میں, ان سے ذرا بات کرنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اس پروگرام میں مستقل ہوتا ہوں. تھا آپ سے بات کرنے کا, آج بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے تقریباً 5 سال کے بعد آپ سے بات ہوئی ہے میری. ماشاء اللہ. کون بات کر رہے ہیں؟ جی, میں حافظ علی ریحان بات کر رہا ہوں لاہور سے. اچھا اچھا اچھا. مجھے میں اس وقت بہت ہی پریشان ہوں, یعنی کہ اس دنیا میں نا, خدا کی کائنات میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو پریشان فیل کر رہا ہوں کہ میری بیوی, میں نے آج سے نا 8 ماہ پہلے کورٹ میرج کیا تھا ارائی فیملی میں, اور میں سید ہوں. جی جی. ٹھیک ہے. میری بیوی اب وہ جو ہے نا, اس کی 9 بہنیں ہیں, اور تسمی وہ خود ہے, ایم اے کیا اس نے, تو وہ کھلا مانگ رہی ہے. وہ بہنوں نے میرے خلاف کر دیا اس کو. ہم نے گھر نہیں بتایا تھا, کورٹ میرج کیا تھا, لو میرج جسے کہتی ہیں. جی جی. اب یہ گناہ تو میں نے کر لیا, لیکن اب اللہ تعالیٰ سے میں معافی طلب کرتا ہوں. جو ہی میں مسلح پہ بیٹھتا ہوں رونے کے لیے, تو میرے آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں, وہ خشک ہو جاتے ہیں. اب میں بہت پریشان ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں, اتنا میں پریشان ہوں. اب دعا کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, بس میں بہت پریشان ہوں. بیوی کو نہیں چھوڑ. آپ بیوی کے جانے پہ پریشان ہو رہے ہیں یا ویسے اپنی اس غلطی پہ نادم ہو رہے ہیں؟
غلطی پہ بھی ندیم اور بیوی کے جانب سے میں نے 7-8 لاکھ روپے لگا دیا. میں سعودی عرب میں گیا تھا لیکن وہاں میں حج کر کے نہیں ویسے ہی واپس آ گیا. وہ بیوی طلاق مانگتی تھی, اب انہوں نے کھلے کا دعویٰ دائر کیا. ٹھیک ہے بات کرتے ہیں بھائی. یہ ہمارے ساتھ دبئی سے ایک کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. آپ سب کو کیوں تھی کہ سب کو میرے طرف سے بھی سلام. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. بھائی میں نے یہ 4 لاکھ روپے ادھر بینک میں رکھے ہوئے وہاں, کیونکہ میرے سیفٹی کوئی نہیں, میں دبئی میں رہتی ہوں. اگر میرا مطلب یہاں کسی کے پاس ایسے رکھوں گی, بھائی کے پاس یا کسی کے پاس, تو وہ خرچہ کر دیتے ہیں. اچھا. تو وہ مطلب کہ اس کے اوپر 950 روپے آ رہے 1 لاکھ پہ. یہ پیسے آپ نے مطلب اس سے میں استعمال کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں, کسی کو دے سکتی ہوں اللہ کے نام پہ؟ دبئی کے بینک میں رکھے پاکستان کے؟ نہیں پاکستان میں رکھے. اور ایک دوسری بات ہے, میرے کو مفتی صاحب کا نمبر کا یہ ٹیلی فون کا فکس اماؤنٹ کرائی ہوئی ہے آپ نے جناب؟ یہ فکس اماؤنٹ ہے, ڈپازٹ ہوا فکس. ابھی اسے بات کرتے ہیں. پہلے ذرا مسز خالد کی کال ہے, اس پر بات کر لیں, ان کے سوال کا جواب دلوا دیں, پھر بات کرتے ہیں. مسز خالد نے حیدرآباد سے پوچھا تھا کہ ان کے والدین حج پر گئے تھے اور ان کی والدہ کا یہ بھی تھا, انٹرنشپ کے حوالے سے بھی تھا. نازیہ یا شازیہ نے جو کوشچن کیے تھے نا, انٹرنشپ کی تو بات ہو گئی نا کہ بینک میں وضو نہیں رہتا ان کی والدہ کا. وضو نہیں رہتا, ایک سوال. ہاں, ان کی والدہ کا وضو نہیں رہتا. تو دیکھیں اس کے اندر تو شریعت مطہرہ نے ہمیں بہت آسان طریقہ یہ بتایا ہے کہ وہ خاتون جو ہے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لے. اگر ان کا وضو مسلسل پیشاب کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے یا خون کے نکلنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے, تو اب اس مرض کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا جو ان کو مستقل لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بات پائی جائے گی تو وضو ٹوٹے گا. تو اس میں حکم شریعت یہی ہے کہ ایک نماز کے لیے تازہ وضو کر لیں, اور اس سے جو ہے پھر اگلی نماز تک جتنے بھی پڑھنا چاہیں پڑھ لیں, پھر تازہ وضو کر لیں. اب بہن ایک چھوٹا سا وقفہ چاہیے, اس کے بعد آ کے پھر بات کرتے ہیں. مانگتا ہوں اتانگتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. مسز خالد حیدرآباد سے مفتی صاحب پوچھتی ہیں کہ والدین حج پر گئے تھے, 3 دن کے بعد والد کا انتقال ہو گیا. اب یہ بتائیے کہ عدت ان کی والدہ کی سعودیہ سے شروع ہوگی, یعنی وہاں مکہ سے, جہاں بھی وہ موجود تھے مکہ یا مدینہ میں, وہاں سے شروع ہوگی یا پاکستان آ کے شروع ہوگی؟ دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ اور لوگ اس کے بارے میں بڑے پریشان رہتے ہیں کیونکہ دین کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اس لیے پریشانی ہوتی ہے. بات شریعت مطہرہ کی یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی مرتا ہے تو اس کی بیوی کی عدت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے, یا جیسے ہی طلاق دی تو اسی وقت عدت شروع ہو جائے گی. یہ ایک مسئلہ ہے. اب بیوی کا عدت کرنا جو ہمارے یہاں پہ رسم سمجھی جاتی ہے عدت کرنے کی, تو اگر کوئی عورت بازاروں میں گھومتی پھرتی رہے اور وہ نہیں بیٹھتی گھر پہ تو سمجھتے ہیں کہ عدت شروع ہی نہیں ہوئی اس کی. حالانکہ عدت تو شروع ہو چکی ہے مگر یہ عورت گناہ گار ہو رہی ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ان کی والدہ کی عدت تو اسی وقت وہاں سے شروع ہو گئی تھی, اور پاکستان میں آئیں گی تو پھر 4 مہینے 10 دن جب ان کے پورے ہوں گے تو وہ عدت ختم ہو جائے گی. اچھا, اس میں وہ عدت میں جو پردے وردے کا تو وہی نامحرموں سے پردہ ہوگا؟ ہاں دیکھیں, نامحرموں سے پردہ ہوگا, ہر اس شخص سے پردہ ہوگا جس سے شادی کرنا جائز ہے. اچھا, یہ لاہور سے ریحان صاحب نے وہ جو ایک تفصیل آپ کو بتائی ہے, کورٹ میرج اور اس طرح کے مسائل ان کے ساتھ پیدا ہو گئے ہیں, آپ پچھتا رہے ہیں, رو رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حافظ صاحب بڑے پریشان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے. انہوں نے دنیاوی محبت کی اور اس کا انجام وہی ہوا جو ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات یہ قلاش بھی ہوں گے, ان کا مال وال بھی ختم ہو گیا ہوگا, تو اس خاتون کو اب ان کی ضرورت نہیں رہی ہوگی, وہ کسی اور کو تلاش کریں گی جو زیادہ مال والا مل جائے. تو اس قسم کے معاملے ہوں گے. تو اس معاملے میں ان سے مشورہ یہی ہے کہ اگر وہ کوئی عورت نہیں رہنا چاہتی ساتھ میں اور وہ بار بار خلا کا تقاضا کر رہی ہے, تو شریعت مطہرہ نے بہرحال اس کو حق دیا ہے تو وہ خلا کا تقاضا کر سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ الگ بات ہے وہ گناہ گار ہوگی یا نہیں ہوگی, بلا وجہ کی خلا لے رہی ہے تو بہت سخت گناہ گار ہے. حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ المختریات ہن الفاسقات, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ بلا وجہ خلا لینے والیاں ہی جو ہے فاسقہ ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو بہرحال ان کا معاملہ یہ ہے, شریعت کی طرف سے ان کو حکم یہ ہے کہ اگر جان چھوڑانا چاہتی ہے تو جان چھوڑیں, اور یہ اپنی توجہ اس مجازی محبت کے بجائے محبت حقیقی کی طرف لگائیں. اللہ کی محبت کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظاہری زخم جو ہے
یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. دبئی سے ہماری بہن نے پوچھا, انہوں نے 4 لاکھ, پتہ نہیں مجھے اماؤنٹ تو یاد نہیں رہے, میں فرض کر لیتا ہوں 4 لاکھ روپے جو ہیں وہ یہاں فکس ڈپازٹ میں رکھے ہوئے ہیں, تقریباً 900 روپے مہینہ ملتا ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پیسے میں کسی کو صدقہ کر دیا کروں یا کسی کو ویسے ہی غریب کو دے دیا کروں. دیکھیں بات یہ کہ اگر وہ سودی اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے جیسے کہ عام طور پہ کنویشن اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ تو برابر رکھنا بھی حرام ہے اور لینا بھی حرام ہے. حدیث میں جو آیا کہ لعن اللہ آکل الربا, اللہ تعالیٰ سود کھانے والے پہ لعنت فرماتا ہے. تو اس سے مراد سود کھانا ہی نہیں ہے, سود لینا مراد ہے. کھانے کے لیے یہ لفظ اس لیے آیا ہے کہ عام طور پہ لیا جاتا ہے کھانے کے لیے, انسان سامان خریدتا ہے اور کھا لیتا ہے. تو اصل مسئلہ تو لینا ہے. تو اب اگر بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کے آپ لے رہے ہیں, اگرچہ کہ بعد میں آپ کسی نیک مقصد میں خرچ کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کریں, لیکن وہ گناہ جو اللہ نے جس سے منع فرمایا وہ تو آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اور اس کا کم سے کم گناہ حدیث کریمہ میں آیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ جو ہے زنا کرنے کے مترادف ہے 1 روپیہ کھانا سود کا, تو وہ تو ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا. تو ایسی نیکی کا انسان کیا کرے گا کہ جس کی وجہ سے اتنے شدید گناہ کہ پہاڑوں کے نیچے انسان دبتا چلا جا رہا ہے. تو ان کے لیے حکم یہ کہ فوراً سے پیشتر وہاں سے اپنی رقم نکلوائیں اور جو رقم سود کی وہ بغیر ثواب کی نیت کے اس کو خیرات کر دیں, شریعت کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے, تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے. ہاں اگر کوئی نفع لینا تو اب جائز طریقے سے اسلامک بینکس ہیں جن کے اندر انسان یہ رقم رکھوا کے جو ہے جائز طریقے سے نفع لے سکتا ہے. اچھا یہ کچھ حضرات کی عادت ہوتی ہے, ناظرین میں کچھ حضرات کی بات کر رہا ہوں, جہاں جہاں گڑھا ہو وہاں وہاں پانی مر جانا چاہیے. کچھ حضرات کی عادت ہوتی ہے وہ فرمائش کر کے ہبہ کراتے ہیں, مفتی صاحب یہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے آپ مجھے ہبہ کر دیجیے, اور آدمی مروت میں منع بھی نہیں کر پاتا. تو اس طرح کا ہبہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سوال کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس کو سخت ناپسند. یہ سوال کے زمرے میں آئے گا یا ہبہ ہوگا؟ ہاں بالکل سخت ناپسند فرمایا سوال کرنے کو. ایک انسان ہے جس سے آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں, اس سے آپ اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں, وہ آپ سے اس قسم کا معاملہ کرتا ہے, یہ تو چل جائے گا. لیکن ایک سے اس قسم کی یعنی آپ کی قربت نہیں ہے, پھر وہ آپ سے سوال کرتا ہے اس قسم کا, تو وہ اس کے لیے جائز نہیں, وہ سوال کے حکم میں ہے. لیکن بہت زیادہ قربت ہوتی ہے, جیسے بھائی ہوتے ہیں آپس میں, اور بہت زیادہ فرینکنیس ہوتی ہے, تو انہیں پتا بھی ہے کہ میں یہ بات کہوں گا تو وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوگی بلکہ خوشی کا باعث ہوگی, میرا اس سے مانگ لینا بھی. تو اس سے تو آپ مانگ سکتے ہیں. لیکن جہاں بھی ذرا سا شائبہ آیا نا کہ ذرا اس کو گراں گزرے گی یہ بات, تو وہ پھر سوال کے حکم میں آ جائے گا, وہ جائز نہیں رہے گا. اچھا یہ بات طے ہو گئی کہ ہبہ واپس نہیں لیا جا سکتا, یہ بات طے ہو گئی کہ سوال نہیں کیا جا سکتا. اگر ہبہ لینے والا قبول ہی نہ کرے ہبہ تو ہبہ ہو جائے گا؟ بہرحال اگر قبول نہیں کرتا اور اس پہ قبضہ نہیں کرتا وہ, تو پھر تو ہبہ نہیں ہوگا مکمل, کیونکہ ہبہ تو قبضہ کرنے سے تام ہوتا ہے. مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک چیز ان کو دے دی جائے جان چھوائیں, اور وہ اس لیے نہیں کہ نہیں صاحب میں نہیں لوں گا اس سے, یا تو یہ کہ میرے معاملات خراب ہوں گے, یا یہ کہ لوگ یہ سمجھیں گے شاید میں اس لیے ان کی خدمت کر رہا تھا کہ یہ مجھے ہبہ کریں گے, وہ نہیں لیتا قبضہ, تو ہبہ نہیں ہوگا. ہبہ نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ کیا کپڑے کسی کو اگر سلوا کر دیے جائیں تو ہبہ ہوں گے وہ کسی بالغ کو؟ جی ہاں, کپڑے اگر سلوا کے اس کے قبضے میں دے دیے تو پھر تو وہ ہبہ ہو گئے. البتہ نابالغ کا مسئلہ الگ ہے کہ نابالغ کے لیے یہ ہے کہ ماں باپ اگر اس کے لیے کچھ سلواتے ہیں تو وہ سلواتے ہی اس کے لیے ہبہ ہو جائیں گے, یا کاٹتے ہی اس کے لیے بچے کے لیے ہبہ ہو جائیں گے. بالغ نہیں ہے وہ. ہاں بالغ نہیں ہے, اس میں ماں باپ کا قبضہ بچے کا قبضہ ہے. جبکہ بالغ میں جب تک آپ اس کے ہاتھ میں نہیں دے دیں گے, قبضہ نہیں دے دیں گے, تب تک وہ ہبہ مکمل نہیں ہوگا. یہ تو ہو گیا. اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے بچے کو 100 روپے دے آیا ہوں خوشی سے, یہ بچہ مجھے پیارا لگتا ہے, کہ یہ میں اسے ہبہ کرایا 100 روپے, وہ پیسے اس بچے سے لے کے ماں باپ خرچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر اس قسم کا معاملہ ہے, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپس میں کوئی لین دین نہیں ہے اس قسم کا, اور آپ نے 100 روپے دیے ہیں, تو اب وہ 100 روپے بچے ہی کے اوپر خرچ کیے جائیں, ماں باپ نہیں لے سکتے. وہ بچوں کی عیدی کھا جاتے ہیں نا والدین, مانگ مانگ کے. اچھا اس میں ایک دوسرا پھر رسم و رواج کو دیکھا جائے گا, جیسے شادی بیاہ کے موقع پہ یا بچے کے ختنہ کے موقع پہ مختلف قسم کے تحائف آتے ہیں, ماں باپ کے بھی جوڑے آتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی آتی ہیں. تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو چیز جس کے لائق ہے اس کو دی جائے گی. نام بچے کا ہوتا ہے لیکن دینا مقصود کسی اور کا ہوتا ہے.
تو جو بچے کے لائق ہے وہ بچے کے تحفے شمار کیے جائیں گے، جو بڑوں کے ہیں جو بڑوں کے ہیں بڑوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پہ جو دیے جاتے ہیں، سر یہ بڑا لمبا آپ نے ایک نیا موضوع چھیڑ دیا، شادی بیاہ۔ ابھی تو پھر رسوم و رواج پہ میں ایک تفصیلی میرے کچھ چیز ذہن میں آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن ناظرین وقت اب ختم ہو رہا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو مؤخر کرتے ہیں۔ اگلا پروگرام جو انشاءاللہ ہوگا پیر کو 7:30 بجے صرف کیو ٹی وی پر ہم آپ سے ملیں گے۔ اس وقت ہبا کے مزید مسائل پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ مانگتا